السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں معیار نیوز کراچی عمران ہاشمی کے ساتھ۔ ملاحظہ کیجئے حلقہ PS 117 ممبر صوبائی اسمبلی عبداللہ شیخ کا انٹرویو۔ تو وہ لوگ تو آتے ہیں اس نیت سے، اس سے پہلے جن لوگوں کو پری پلان بنایا گیا، بسایا گیا، جن کو یہ تاثر تھا کہ جی ایوب خان کے زمانے سے جو چیز چلی آ رہی تھی وہ اسی حساب سے ان کو بٹھایا، لیکن اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ فارغ ہو چکے ہیں، ان کا کوئی اب وہ کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ آئے ہیں روزگار کی تلاش میں وہ MQM کے ساتھ یا مہاجر قوم کے ساتھ مرج ہو گئے اور وہ ان کے ساتھ مل کر کے چل رہے ہیں۔ اس وقت ہماری جو صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ MQM کے جو نمائندے ہیں ان کے اندر پختون بھی ہے، سندھی بھی ہے، بلوچ بھی ہے اور مہاجر بھی ہے۔ تو ابھی ہمارا سوراب بورڈ سے جو ہمارا MNA ہے وہ بھی اقبال محسود، وہ ایک پختون ہے، قبائلی علاقے کا، تو MNA ہے موجودہ۔ اسی طرح ہمارے پاس اور بھی مثالیں ہیں، تو یہ سب لوگ اب MQM کے ساتھ مل کے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مظلوم سارے ایک جگہ ہو جائے تو بہت آسانی سے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ بیسک تو یہ سارا جو راگ ہے جو یہ پھیلایا گیا ہے گورکھ زندہ، وہ صرف اسی وجہ سے پھیلایا گیا ہے کہ غریب جو ہے وہ اپنی آواز، اپنے حق نہ مان سکے، اپنے حقوق نہ لے سکے، مظلوم جو ہے وہ ہمیشہ دبتا رہے، پستا رہے، اس کو کوئی حق دلانے والا نہ ہو۔ تو اگر یہ سارے مظلوم ایک جگہ جمع ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی بولی سے تعلق رکھتا ہو، حق بات کرے گا، تو دیکھیں آپ کو اگر آپ کا حق مل رہا ہے اور مجھے میرا حق مل رہا ہے تو لڑائی کس بات ہے؟ کوئی لڑائی ہے نہیں۔ تو اسی طرح سے اچھا بچے سب کے اچھے لگتے ہیں، آپ کو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں، مجھے اپنے بچے اچھے لگتے ہیں، اسی طرح جو دوسری دیگر قومیتوں کے لوگ ہیں ان کے بچے بھی تو بچے ہی، ان کی مائیں بھی مائیں، ان کی بہنیں بہنیں۔ یہ سوچ اب ہم کو لے کے چلنی ہوگی، تو ہم پھر اس چیز سے نکل جائیں گے انشاءاللہ کہ اردو بولنے والے کم رہ گئے ہیں یا اردو بولنے والے اقلیت میں چلے جائیں گے۔ اردو بولنے والے اقلیت میں نہیں جائیں گے، ابھی بھی آپ 70% ہیں کراچی شہر کے۔ آپ اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنی ثقافت کو، اپنی زبان کو زندہ سلامت رکھیں اور اس کو لے کر کے چلیں، یہ آپ کی چیز ہے، کیونکہ ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنی تہذیب کے ساتھ جیے۔ وہ کون سی طاقتیں ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جن کے بلبوتے پہ یہ لینڈ گریبر سے کام کر رہے ہیں اور کھلے عام کر رہے ہیں، دھڑے سے کر رہے ہیں، کوئی روک تھام نہیں ہے کسی چیز کی۔ تو یہ ایشو ہے، ایشو ہے اور اس پہ انشاءاللہ ورکنگ کریں گے، جہاں بھی جانا پڑ جائیں گے۔ اچھا عبداللہ بھائی، بحیثیت اردو بولنے والا، میں خود اردو بولنے والا ہوں، بحیثیت اردو بولنے والا میرا ایک سوال ہے اور آپ اس کا آزاد آپ جواب دیں یا نہ دیں۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آنے والے 10 سالوں میں شاید کراچی میں ہم اردو بولنے والے اقلیت شمار کیے جائیں، جیسے حالات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں کہ کراچی کے جو رہائشی تھے ان کو ٹول پلازا کے قریب جو سوسائٹیز کے ساتھ کام دکھائے گئے اور انہوں نے وہاں اپنی انویسٹمنٹ کی، اب جب وہاں کی ویزی آنا شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تو جام شروع کے ریزیڈنٹ ہو گئے، تو کراچی والوں کو کراچی سے باہر ایک پلان کے تحت نکالا گیا، پھر دیگر قوموں کو یہاں لا کے آباد کیا گیا۔ اب گویا ایسا نظر آتا ہے کہ ان نامساعد حالات میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور بحیثیت اردو بولنے والے کے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ شاید آنے والے 10 سالوں میں اردو بولنے والے کراچی میں اقلیت میں شمار ہوں گے۔ اس بارے میں آپ کہیے۔ اچھا، میں آپ اس کا بڑا مدلل اور بہت اچھا جواب ہے، اور یہ جواب مصطفیٰ کمال بھائی کا ایک لیکچر ہے، اس سے میں نے سمجھا اور بہت آسان ہے کہ اس کا سراؤنڈنگ میں تو آپ کے دیکھیں پری پلان میں سارا کچھ کیا گیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پورٹ سٹی کے حوالے سے روزگار کی تلاش میں لوگ آئے یہاں پہ، جو کہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، ساری دنیا میں جو بھی پورٹ سٹی ہوتا ہے اس کے روزگار کے لیے اس کے نواحی علاقوں سے لوگ آتے ہیں، مائگریشن ہوتی ہے اور وہ آ کر کے وہاں کام، چائنا، بھارت، یہ سب ہمارے پاس مثالیں جو بڑی آبادیاں ہیں، یعنی کہ 1.5 ارب اور 1.25 ارب کی آبادیاں ہیں، ان میں انہوں نے جو آبادی ہے اس کو انہوں نے پازیٹیو وے میں یوز کیا، ہم نے نگیٹو وے میں یوز کیا۔ ہم نے اس کو رکھا اسی طریقے سے، یا ہمیں رکھا اسی طرح سے کیا کہ بنجاری بنان سے بلوچ مہاجر اور یہ سارا چکر چلا کے تاکہ ہم اسی سے بٹے رہیں۔ اب ہم جیسے آپ نے یہ سوال کیا، ہم اگر دیکھا جائے تو اکثریت میں سینٹرل میں رہ گئے یا کورنگی میں رہ گئے، اس کے علاوہ ایسٹ ہو یا ساؤتھ ہو یا ویسٹ ہو، چاہے انہوں نے پھر اسی طرح سے اس بات کو تقویت، آپ کی اس بات کو تقویت اس چیز سے ملتی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے بیسیکلی وہ متاثر ہے، اس نے جو یہ ضلع بنائے، ڈسٹرکٹ بنائے، وہ اسی بنیاد پہ بنائے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ آتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی،
وہ روٹی روزی کی تلاش میں آتے ہیں. یہاں پر آ کے ان کو بہت آسانی کے ساتھ روزگار بھی ملتا ہے, رہنے کی جگہ بھی ملتی ہے, پانی بجلی گیس بھی مل جاتا ہے. تو وہ اپنے بچوں کو بھی پھر یہاں بلا لیتے ہیں, ان کو تعلیم بھی جیسے بھی ہمارے پیلے نیلے کالے اسکول ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ جو ٹوٹی پھوٹی بھی ہماری تعلیم ہے وہ جاری ہے, تو وہ ان کو وہ بھی مل جاتی ہے. روزگار کی تلاش میں کراچی آئے اور انہوں نے استفادہ بھی کیا کراچی سے. یہاں دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک مردم شماری اور ایک ووٹنگ کا اندراج. ہوتا یہ ہے کہ جب مردم شماری ہوتی ہے تو یہاں جو روزگار کی تلاش میں آیا ہے اس کا اندراج وہاں پر ہوتا ہے, اور جب ووٹنگ کا اندراج ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ ووٹ ڈالتا ہے. مطلب وہ یہاں پہ میرا سربراہ منتخب کرتا ہے, جبکہ اس کے حصے کا فنڈ وہ اس کے گاؤں میں جا رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی تو ایک کھلا تضاد ہے, یا تو اس کا اندراج بھی یہاں ہو اور ووٹنگ بھی یہاں, یا اس کا اندراج وہاں ہو تو ووٹنگ بھی وہاں. ایسی کوئی صورت ہے؟ اس میں ایک تو اس دفعہ یہ ہوا کہ نادرا نے جو اوریجنل جس کا جہاں کا ایڈریس تھا نا اس کو وہاں پہ اس کا ووٹ رجسٹر کر دیا مستقل پتے. اب اگر وہ چاہے گا چینج کرانا تو اس کو کافی شواہد اپنے پیش کرنے پڑیں گے کہ جی میں یہاں پہ رہتا ہوں, رینٹ پہ رہتا ہوں, یہاں پہ رہتا ہوں اور اس جگہ پہ میں اس کو شواہد پیش کرنے پڑیں گے, اس کے بعد اس کا ووٹ یہاں منتقل ہوگا. لیکن ایک وہ پیچیدہ مرحلہ ہے, اس لیے اس دفعہ بہت کم یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ نوائی ہمارے جو علاقے ہیں یا کچی بستیاں کہہ لیں آپ یا گوٹ کہہ لیں, وہاں سے ووٹ جو ہے کم کاسٹ, ووٹ کاسٹنگ کا جو ریشیو ہے وہ کم ہے اس دفعہ. اچھا جو مردم شماری والا مرحلہ ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے وہاں پہ اندراج کرائیں گے اور یہاں پہ نہیں کرائیں گے, بلکہ وہ جہاں رہ رہے ہوں گے وہیں ان کا اندراج ہوگا, وہیں وہ گنے جائیں گے. اور یہ جو گننے والے جو آتے ہیں ہمارے جو مردم شماری کے لیے جو عملہ آتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس گھر کے اندر ہم 8 افراد بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہاں رہتے ہیں تو ہمیں یہیں پہ کاؤنٹ کریں, وہاں پہ وہ نہیں کاؤنٹ کر سکتے اور ڈبل یہ ہو نہیں سکتے. تو اس دفعہ جب یہ ہو رہا تھا جو آپ نے اچھا ظاہر کیا ہے کہ اس دفعہ ایسا ہو رہا تھا کہ 1,56,00,000 سے ایک لوگ ہو رہا تھا, ایک کھڑی ہو گئی اور اس نے احتجاج کیا اور اس کی ایک بات کو سنا گیا. تو جو ادارے ہیں انہوں نے اس بات کو سنا اور سمجھا, انہوں نے اس کی دوبارہ سے ری کاؤنٹنگ کرائی اور جب اسکروٹنی ہوئی تو اس کے اندر ہم 2 کروڑ سے اوپر چلے گئے, 2 کروڑ سے 5 لاکھ 6 لاکھ ہم تقریباً آ گئے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی. حالانکہ ابھی بھی آبادی 3.5 کروڑ سے کم کی آبادی نہیں ہے, جو کہ آصف علی زرداری صاحب, سپریم کورٹ کے چیف صاحب سب مان چکے ہیں اور اس بات کو کہہ چکے ہیں برملا, لیکن کاؤنٹنگ میں یہ اس طرح سے نہیں آ پا رہی ہے. تو وہ انشاءاللہ آگے چل کے یہ بھی مرحلہ طے ہوگا کہ بالکل ایکوریٹ کاؤنٹنگ جو ہے آئے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر معیار کو آپ دیکھیں تو ایک معیار اپنے نام کا مطابق معیاری نیوز پیپر ہے اور اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروموٹ ہونا چاہیے, اس کو کام ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے چلانے والے لوگ ہیں جو فوٹوگرافر ہیں, کیمرہ مین ہیں, رپورٹر ہیں, ان سب کو بھی جو ہے پروموٹ ہونا چاہیے اور اس کی جو معیار کی جو ایک کہنا چاہیے کہ معیاری پوزیشن ہے وہ ملنی چاہیے. چاہے وہ آپ اس میں ایڈورٹائزمنٹ میں اس کا حصہ سمجھیں, اشتہارات کی میں اس کا حصہ سمجھیں, تو حکومت سندھ سے بھی میری درخواست ہوگی کہ ان کا جو حصہ بنتا ہے ان کو دیا جائے اور ان کی کوششوں کو سراہا جائے. بہرحال یہ محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ محنت کا پھل ضرور ملے گا. عوام کے لیے کوئی پیغام؟ عوام کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں, ہم لوگ صبح شام دوپہر بہت ساری باتیں کرتے ہیں, کہیں پبلک کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ وہ ان کے منہ پہ کرتے ہیں, باقی دوسروں سے الگ میں کچھ اور بات کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس صرف جو ایک بات کامن ہے جس کے اوپر ایم کیو ایم کا اس وقت بالکل اسٹانڈ ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسی کام کو لے کر کے ہم اپنی جو ہماری پوزیشن ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے, اسٹیٹس ہمارا چینج ہو سکتا ہے, وہ ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن کی طرف جانا ہے, ایجوکیشن کو حاصل کرنا ہے ہر صورت میں اور انشاءاللہ تعالیٰ ایجوکیشن سے ہی یہ سب چینج ہوگا. اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, ٹیکنالوجی اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے چھا گئی ہے, تو ٹیکنالوجی کی اس دوڑ میں ہمیں شامل ہونا پڑے گا اور اس سے ہی ہم انشاءاللہ اقوام عالم کے اندر اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. Thank you.